شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاگ پیس ٹی وی رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمامی احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خلاصہ تراویح میں آج آپ کے سامنے ہم 16ویں پارے کا خلاصہ، اس کا اجمالی تذکرہ اور اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 16ویں پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور اس کی ابتدا میں سورہ کہف کا بقیہ حصہ ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل سورہ مریم ہے، اور پھر اس کے بعد مکمل سورہ طٰہٰ ہے۔ 16ویں پارے کی ابتدا میں اگر ہم دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور پھر اس دوران جو باتیں ہوئیں وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے کہ انہوں نے جس مقام پر سورج غروب ہوتا ہے اور جہاں سے طلوع ہوتا ہے ان مقاموں کو دیکھا، اور وہاں پر ایک قوم کے ساتھ بھی ملے، تو انشاءاللہ اس کی بھی ہم تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے شرک کے بارے میں بیان فرمایا، اور پھر ان کے لیے جو عذاب تیار کر رکھا ہے اس عذاب کے بارے میں بھی بیان فرمایا کہ ان کے لیے عذاب تیار ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کی شان بیان ہے، اور اتنے انتہائی خوبصورت انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اگر یہ سارے سمندر مل کر سیاہی بن جائیں اور ان کے برابر اور بھی آ جائیں، یہ ساتوں سمندر مل کر یہ سیاہی بن جائیں اور اس کے علاوہ اور بھی اس میں آپ اضافہ کر دیں، پھر آپ کے رب کے کلمات لکھنا شروع کریں، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، آپ کے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کا یعنی سورہ کہف کا اختتام اس بات پر کیا کہ جسے اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو وہ نیک کام کرتا رہے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کے بعد ہے سورہ مریم۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید فرقان حمید کی 19ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 44ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 98 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر مبارک ہے، اس لیے اس صورت کو سورہ مریم کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں توحید کا ذکر ہے، حیات بعد الموت کا ذکر ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزانہ پیدا ہونے کا ذکر ہے، آپ کی پیدائش، پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے آپ کا جھولے میں کلام کرنا اور ان کی گواہی دینا، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے عرفی والد جس کا نام آزر تھا اس کے ساتھ مناقشے کا ذکر ہے، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا،
اور اختتام پر اس بات کو ارشاد فرمایا کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے عنقریب رحمان ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے اور یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی 20ویں صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ اس کا نمبر 45 ہے، 45ویں صورت ہے۔ اس صورت میں 135 آیات اور 8 رکوع ہیں۔ اس صورت کے پہلے کلمہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ طٰہٰ جو اس میں لفظ ذکر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سے کلام فرما رہا ہے، تو اس طٰہٰ لفظ کے ذکر کرنے کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، اس کے بعد قرآن کی حقانیت کو بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور اس بات قیامت کو بیان فرمایا، اور ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس میں تذکرہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو یہاں پر دوبارہ ذکر کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یاد کا ذکر کیا، اپنے ذکر کی بات کی، اور جو اس ذکر سے غفلت برتیں اس کے عذاب کا، اور اس پر جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وعیدیں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا، اور اس صورت کا اختتام اس بات پر بھی کیا کہ کفار کے جو عذاب کے مطالبے پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی عذاب آ جائے، جو جلدی عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کا جلدی عذاب کا جو مطالبہ ہے اس مطالبے کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمایا کہ ان سے پہلی امتوں نے بھی مطالبے کیے تھے، ان سے پہلی امتوں نے بھی مطالبے کیے تھے جلد عذاب کے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے۔ معزز ناظرین، میں نے آپ کے سامنے 16ویں پارے کا ایک اجمالی تذکرہ کیا اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی منتخب آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 15ویں پارے کے اختتام پر ہم نے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے چھوڑا تھا، کیونکہ 15ویں پارے کے اختتام پر وہ واقعہ ہے، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اور آپ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس ملاقات کا کچھ منظر بتاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم جن کا نام تھا حضرت یوشع بن نون، ان کے بارے میں بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی نبی تھے۔ حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیا اور اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی حکمتوں اور اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے اور ان کی تلاش میں نکلے۔ دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ ہم کافی دور نکل چکے ہیں اور تھک گئے ہیں، ذرا ناشتہ لے کر آؤ۔ تو خادم نے عرض کی کہ حضور، دوران سفر جب ہم ایک چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مجھ سے وہ مچھلی بھلا دی ہے۔ معزز ناظرین دیکھیے، وہ مچھلی جو ہے وہ بھنی ہوئی مچھلی تھی جو کھانے کے لیے بطور ناشتہ اپنے ساتھ رکھی گئی تھی۔ تو وہ یوشع بن نون یہ عرض کر رہے ہیں کہ جب ہم چٹان پر پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہو گئی اور اس نے سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی اور راستہ بناتے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارا وہی تو مقام ہے جس مقام پر ہمیں اللہ کے اس بندے سے ملاقات کرنی ہے جسے اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے سفر دوبارہ کیا اور اس مقام تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم لدنی عطا فرمایا ہے۔ ان کو موت آخر میں آئے گی، ابھی یہ حیات ہیں، اور ہر اس نیک شخص سے ملاقات کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کا قریب اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، نیک صالح ہوتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ہر کام کرتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ جلیل القدر نبی ہیں اور رسول بھی ہیں، کلیم بھی ہیں اور افضل بھی ہیں، لیکن آپ علم کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ بعض مرتبہ
افضل کا اپنے سے کم تر درجے والے کسی خاص شعبے میں علم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ جن اسرار کا علم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کیا ہے ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیے اور مجھے بھی اس علم سے مستفیض کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جن اسرار کا علم اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے تو آپ ان پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صابر پائیں گے، صبر کرتا ہوا پائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میری پیروی کرتے ہوئے میرے کسی فعل کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اس وقت تک کہ جب تک میں خود آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ تو راضی ہو گئے۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں ایک سوراخ کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ تو آپ نے بہت بری بات کی، اس سے تو سواریوں کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ اور دیکھیے باوجود اس کے کہ سوراخ کرنے کے پانی کشتی کے اندر نہ آیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عرض کی کہ آپ میری گرفت مت کریں اور میرے مشن پر میری مدد کریں۔ تو اس کے بعد اب یہ 16ویں پارے کی ابتدا ہے۔ راہ چلتے چلتے دونوں کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس لڑکے کو اٹھایا اور اٹھا کر پٹک کر قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے ایک بے قصور شخص کو قتل کر دیا، آپ نے یہ بہت برا کام کیا۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے کسی بھی بات پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی سوال کروں تو مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد چلتے چلتے وہ ایک بستی میں پہنچے اور بستی والوں سے کہا کہ آپ ہماری مہمانی کریں، اور بستی والوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن جاتے جاتے حضرت خضر علیہ السلام نے ان کی ایک دیوار گر رہی تھی اسے سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے، یہ وہ قوم ہے جس نے ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، ہماری مہمانی بھی نہیں کی، اور آپ نے ان کی دیوار مفت میں ٹھیک کر دی، کچھ اس پر اجرت ہی لے لیتے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب آپ کے اور میرے راستے جدا ہیں، کیونکہ آپ ان کاموں پر صبر نہیں کر سکے۔ لیکن جاتے جاتے میں آپ کو ان تینوں کاموں کی حکمت بتا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ کشتی سمندر میں کام کرنے والے مسکین لڑکوں کی تھی، اور آگے ایک ظالم بادشاہ تھا جو ہر صحیح اور سالم کشتی کو دبا لیتا تھا۔ اگر ان مسکین لڑکوں کی کشتی وہاں دب جاتی اور وہ چھین لیتا تو پھر ان کے پاس کچھ نہ بچتا، یہ اپنا گزر اوقات کیسے کرتے؟ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا تاکہ ان کی کشتی محفوظ رہے، بعد میں وہ اس عیب کو دور کر دیں، لیکن ان کی کشتی تو سلامت رہے گی۔ دوسرا جو لڑکے کو میں نے قتل کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکے کے ماں باپ مومن تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ یہ بڑے ہو کر ان کو سرکشی میں مبتلا کر دے گا یہ بچہ، تو اس لیے اس کو قتل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے میں ایک اس سے زیادہ پاکیزہ اور رحم دل بیٹا ان کو عطا فرمائے گا۔ اور جو تیسری چیز یعنی گاؤں میں دیوار جو درست کی، فرمایا کہ وہ اس لیے کہ اس دیوار کے نیچے غریب مسکین بچوں کا جو یتیم تھے، ان یتیم بچوں کا مال تھا، اور ان کا جو والد تھا وہ نیک صالح تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی دیوار درست ہو جائے، بعد میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اس کا پتہ بتا دے گا۔ اگر یہ دیوار گر جاتی، خزانہ لوگوں پر ظاہر ہو جاتا اور لوگ اس خزانے کو لوٹ کر چلے جاتے۔
آپ نے فرمایا یہ تینوں کام میں نے اپنی رائے سے نہیں کیے، بلکہ یہ سارے کام میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیے ہیں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے، سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے لے کر 110 تک۔ معزز ناظرین، روئے زمین پر 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں، 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کو پوری روئے زمین کی بادشاہت عطا کی گئی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 کافر ہیں۔ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کی بادشاہت پوری دنیا پر تھی، اور حضرت اسکندر ذوالقرنین جن کا ذکر ہے ذوالقرنین کا، ان کا پورا نام اسکندر ذوالقرنین ہے، تو ان کو بھی پوری روئے زمین کی بادشاہت دی گئی۔ اور تیسرا بادشاہ جو کافر تھا وہ نمرود بادشاہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا، اس کی بادشاہت بھی پوری دنیا پر تھی، اور ایک بخت نصر، اس کی بھی بادشاہت پوری روئے زمین پر تھی۔ تو یہ 4 بادشاہ ہوئے ہیں کہ جن کی بادشاہت پوری روئے زمین پر رہی ہے۔ تو حضرت اسکندر ذوالقرنین، ان کا نام تھا ذوالقرنین۔ قرن اب عربی زبان میں ایک تو معنی اس کا سینگ ہے، سینگ کو بھی قرن کہتے ہیں، اور ان کو ذوالقرنین اس لیے کہتے تھے کہ ان کے سر پر 2 ابھار تھے، تو اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے، یعنی 2 سینگوں والا۔ اور قرن کا ایک معنی زمانہ بھی ہے، تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے سورج کے ڈوبتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دونوں زمانوں کو دیکھا، تو اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ یہ روئے زمین کی سیر کے لیے نکلے اور ایک مہم کے لیے نکلے، اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر سورج طلوع ہو رہا تھا، تو وہاں انہوں نے قوم کو پایا جن پر سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ پھر ایک مہم کے لیے نکلے اور 2 پہاڑوں کے درمیان انہوں نے ایک قوم کو دیکھا، اور اس قوم نے حضرت ذوالقرنین کی بارگاہ میں عرض کی کہ یاجوج ماجوج نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، ہماری کھیتی باڑی کو، ہماری زمینوں کو وہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہمارے جانوروں تک کو کھا جاتے ہیں، آپ ان سے ہماری حفاظت کے لیے کوئی انتظام کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ ایک مضبوط دیوار بنا دیتے ہیں، تم افرادی قوت سے میری مدد کرو اور میں ایک اپنی طاقت کے ساتھ تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو آپ نے لوہے کو اور سیسے کو پگھلا کر وہ دیوار ایک بڑی یاجوج ماجوج قوم کے ارد گرد بنا دی، اور اس کے بعد وہ پیک ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیوار بنی ہے یہ خالصتاً میرے رب کی رحمت سے بنی ہے، اور جب میرے رب کا مقررہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ معزز ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جو یاجوج ماجوج قوم ہے یہ قرب قیامت میں ظاہر ہوگی، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ یہ ظاہر ہوگی۔ اس کے بعد سورہ مریم کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدا میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام لا ولد تھے، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، اور بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما جو کہ میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ کسی بھی بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا نام رکھنا جائز ہے، نام رکھا جا سکتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ اللہ ان کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرمائے گا، کتاب بھی ان کو ملی، اور ان کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ پاکیزہ اور متقی اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے اور سرکش نہیں تھے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کو بیان فرمایا، ان پر سلام جب وہ پیدا ہوئے اور جب ان کی وفات ہوگی اور جب قیامت کے دن انہیں اٹھایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کی ولادت کے دن پر سلام بھیجنا سنت الہیہ ہے۔ اس کے بعد حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہے
کہ آپ اپنے گھر سے دور چلی گئیں، باپردہ جگہ کو اختیار کیا، تو ان کے پاس ایک فرشتہ بشری شکل میں آیا، اور اس فرشتے نے ان سے کہا کہ میں آپ کے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے، اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ نہ تو آج تک کسی مرد نے مجھے چھوا ہے اور نہ ہی میں کوئی بدکارہ ہوں، تو میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس فرشتے نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اور اللہ اسے لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور یہ اللہ کا فیصلہ طے ہو چکا ہے۔ تو پھر اس فرشتے نے ایک پھونک ماری جس سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں، اور ان کا حمل ظاہر ہو گیا۔ جب حمل ظاہر ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تکلیف کے بارے میں آپ فرماتی ہیں کہ کاش کہ میں بھولی بسری ہوتی، اور پھر آپ فرماتی کہ میں اس سے پہلے ہی مر جاتی۔ اس طرح کے آپ کے زبان سے جملے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے نیچے اللہ نے نہر جاری کر دی ہے، اور جو کھجور کا درخت آپ کے قریب ہے اس کے تنے کو ہلائیں تو پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں، اسے آپ تناول کر لیجئے، اور آپ پانی پی کر اپنی پیاس بجھائیے اور اپنے لخت جگر کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہایت حسین و جمیل، خوبصورت۔ تو آپ اب انہیں لے کر جانے لگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ چپ کا روزہ رکھیں گی۔ اس زمانے کے اعتبار سے چپ کا روزہ رکھا جاتا تھا، یعنی کسی سے کوئی شخص کلام نہیں کرتا تھا، صرف اشاروں میں کلام کرتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کر لے کر جا رہی ہیں، اور جب وہ اپنے مقام پر پہنچی تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب آپ کو تانا دینے لگے، آپ کو برا بلا کہنے لگے، آپ پر الزام تراشیاں شروع کر دیں، اور کہنے لگے کہ مریم یہ تو نے کیا کیا؟ تمہارے والد تو ایسے نہیں تھے، تمہاری والدہ ایسی نہیں تھی، یہ تم نے کیا کیا کہ بغیر شادی کے تمہارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، آپ نے اشارے میں جواب دیا، مجھ سے مت پوچھو، اس بچے سے پوچھو، اس بچے سے سوال کرو۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بچے سے پوچھ لیں، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے کلام کرے گا، اور یہ تو جھولے میں ہے، اس جھولے میں کوئی بچہ کلام کرتا ہے؟ ان لوگوں نے یہ بات کہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہیں سے جواب دیا، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی اور مجھے تمہارا نبی بنا کر بھیجا ہے، اور زندگی بھر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں۔ قرآن نے کہا یہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور اللہ تعالیٰ بیٹے کی نسبت سے پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 41 میں ہے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سچے نبی تھے، انہوں نے اپنے عرفی والد کو بے جان بتوں کی عبادت سے روکا اور عذاب الہی سے ڈرایا۔ تو اس نے کہا کہ آپ ہمیں ہمارے خداؤں کے سے پھیر رہے ہیں، ہمارے خداؤں سے منع کر رہے ہیں، ان کی عبادت سے منع کر رہے ہیں، اس سے آپ باز آ جائیں ورنہ آپ کو سنسار کر دیا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار کرتا رہوں گا، وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت اسحاق علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں، پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بشارت دی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی ہوں گے اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہوں گے۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات میں اگر ہم دیکھیں تو نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اپنے رب کی عبادت کرنے والے، ساری رات جاگ کر عبادت کرتے، کھڑے ہو کر قیام کر کے قرآن کی تلاوت کرتے، اور یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارکہ متورم ہو جاتے، سوج جایا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاؤں مبارکہ کو سوجا ہوا دیکھتی تو دل بیٹھ جاتا اور عرض کرتی، حضور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنی عبادت کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ کیا میں
शुक्र गुज़ार बंदा न बनूँ? क्या मैं अपने रब का शुक्र गुज़ार बंदा न बनूँ? मौज़ूद नाज़रीन, हमारी हरकतें हम सब जानते हैं, हमारे अमाल हम पर ज़ाहिर हैं, हम अपने हालात से ख़ुद वाकिफ़ हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बावजूद इसके कि वो मासूम अनिल ख़ता हैं और वो रब की कितनी इबादत करते हैं, और एक तरफ हम हैं कि हम ग़ुलामी रसूल का दावा करते हैं लेकिन हुजूर की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, रातों को उठकर इबादत नहीं करते। माह सियाम की बाबरकत रातें हैं, इन रातों को जाग कर इबादत कीजिए, इन रातों को ज़ाया ना कीजिए। पता नहीं ज़िंदगी में फिर ये रातें हमें मुयस्सर होती हैं कि नहीं होती। तो इसकी इब्तिदाई आयात में कुफ़ार कुरैश ने जब सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लंबी लंबी तवील नमाज़ें पढ़ते हुए देखा तो आपस में कहने लगे कि जब से आपने अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ा है तो आप बड़ी सख्ती में आ गए, मुसीबत में आ गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत की पेशानी पर लिख दिया, तौहा, ए तौहा, मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा, ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप सख्ती और मुशक्क़त में मुब्तला हो जाएं। फरमाया ये कुरान नसीहत के लिए है, और अल्लाह ज़ाहिर व बातिन सबको जानता है, वहदहू ला शरीक है और उसके सब नाम बड़े अच्छे हैं। फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। मदियन जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मकाम था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हाँ तशरीफ़ ले गए थे। आपने 10 साल उनके जानवरों की रखवाली की थी, उनके बागात की रखवाली की थी, और फिर उनकी एक साहबजादी से आपका निकाह हुआ था। आप उन्हें लेकर वापसी आ रहे थे कि रास्ते में आपकी ज़ौजा को दर्द-ए-ज़े हुआ, तो आप उनके लिए आग लेने के लिए आपने देखा दूर किसी मकाम पर आग जल रही है और सख्त सर्दी है। आपने अपनी ज़ौजा से कहा आप यहाँ ठहरिए, मैं आग लेकर आता हूँ। तो तूर पहाड़ पर आप तशरीफ़ लाए। जैसे ही वहाँ पहुँचे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या मूसा इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ और आप मुक़द्दस वादी तुआ में हैं, आप अपनी जूतियों को, अपनी नालेन को उतार दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि मैंने आपको चुन लिया है और मेरे पैगाम वही को तवज्जो से सुनिए। मैं अल्लाह वहदहू ला शरीक हूँ, मेरी बंदगी कीजिए और मेरी याद के लिए नमाज कायम कीजिए, क़यामत आने वाली है। और इसी की तरफ एक शायर ने बड़ा खूबसूरत शेर कहा है कि खुदा की दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, खुदा के दीन का मूसा से पूछिए अहवाल, आग लेने को जाएं पैगम्बरी मिल जाए। फिर अल्लाह ताला ने आपको मौजज़ात अता फरमाए। मौजज़ा नबूवत की सदाक़त की दलील होता है, तो अल्लाह ताला ने आपको मौजज़ा अता फरमाया। आप अपने आसा को ज़मीन पर डालते तो वो एक बड़ा अजदहा बन जाता, और जब आप अपने उस अजदहे को पकड़ते तो वो लाठी बन जाता। जब आप अपने हाथ को लेकर अपने गिरबान में डालते और बाहर निकालते तो वो बहुत ज़्यादा चमकना शुरू कर देता, सूरज से भी बढ़कर चमकता। तो इसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ की कि मेरा रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़बान की गिरह खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात समझें। इसके बाद सूरह ताहा की आयत नंबर 124 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया उन लोगों के बारे में जो अल्लाह के ज़िक्र को भूल चुके हैं, अल्लाह का ज़िक्र करना छोड़ चुके, उनके बारे में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका, जिसने हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ा, हमारे ज़िक्र से एराज़ किया, रूगर्दानी की, फरमाया उसको मईशी तंगी में मुब्तला कर दिया जाएगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन वो अंधा होकर उठेगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम ज़रा गौर फ़िक्र करें, हम अल्लाह का कितना ज़िक्र करते हैं। हम ज़िक्र से रूगर्दानी तो करते हैं लेकिन ज़िक्र नहीं करते। ज़िक्र करना चाहिए, अहलुल्लाह की शान है। आप देखिए कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत कसरत से करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन अपना ज़िक्र कसरत से करने का हुक्म दिया है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा,
اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اس کے بارے میں تو معزز ناظرین ہمیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا تو وہ معیشی تنگی میں مبتلا ہو جائے گا اور قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، تو وہ کہے گا اے ہائے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا، حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے پاس میری نشانی آئی تھی اور جنہیں تو نے نظر انداز کر دیا، اسی طرح آج تم بھی نظر انداز ہو گئے۔ معزز ناظرین ہمیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ ماہ سیام کی برکتیں، عظمتیں اپنے عروج پر ہیں۔ ماہ سیام میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، ریاضت، ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین، اور قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے سینوں کو منور روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اترا۔